الرحمن الرحیم۔ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں اپنے نبیوں کو اللہ تعالی نے بھیجا، اور سب سے آخر میں اپنے پیارے محبوب سرکار مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ہی اس پورے روئے زمین کے اور تمام مخلوق کے حقیقت میں حاکم، نبی، رسول اور پیغمبر رہے، اور آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ لیکن جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہری کائنات سے پردہ فرمایا تو ضروری تھا کہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے اس چھوڑے ہوئے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اور رعایا کے درمیان انصاف قائم کرنے کے لیے آپ کا کسی کو نائب اور خلیفہ منتخب کیا جائے۔ تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تمام اس وقت کے مسلمانوں نے، یعنی صحابہ کرام نے، انصار اور مہاجرین نے باتفاق رائے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا خلیفہ اور نائب مقرر کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 2 سال 2 ماہ سے کچھ زائد خلافت کے کام انجام دیے، اور آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ آپ کے بعد مسلمانوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دوسرا خلیفہ مقرر فرمایا، اور یہ خلیفہ ہوئے اور امیر المؤمنین کہلائے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی خلیفہ ہوئے، وہ بھی امیر المؤمنین تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 10 سال 6 ماہ 4 دن خلافت کے امور انجام دیے، اور آپ کی بھی شہادت ہو گئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ کرام نے مشورہ کے بعد داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلیفہ اور نائب مقرر کیا، اور آپ خلیفہ بنے اور امیر المومنین کہلائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً چند روز کم 12 سال آپ نے خلافت کے انجام بخوبی خلافت کے کام بخوبی آپ نے انجام دیے، اور پھر آپ کی بھی شہادت ہو گئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے رائے اور مشورہ کرنے کے بعد داماد رسول خلیفۃ المسلمین اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سرتاج اور حسنین کریمین کے والد گرامی حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ لہٰذا آپ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ منتخب ہوئے، نائب منتخب ہوئے، اور امیر المومنین کہلائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 4 سال 9 مہینے خلافت کے کام کو آپ نے اچھی طریقے سے انجام دیا، اور اس کے بعد آپ کی بھی شہادت ہو گئی۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے
حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے اور تقریباً 6 ماہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المومنین رہے۔ کچھ حالات کے ناسازگار ہونے کی بنیاد پر آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت اور حکومت کی باغ ڈور سنبھلوا دی، سونپ دی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کرتے رہے اور تقریباً 19 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے اوپر حکومت کی اور مسلمانوں کے حاکم رہے۔ جب سن 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ملک شام میں انتقال ہو گیا، تو آپ کے انتقال کے بعد آپ کا بیٹا جبراً آپ کی جگہ پر مسلمانوں کا حاکم بن گیا۔ حالانکہ خلافت کے مستحق اس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ بہت بڑے اس وقت کے صاحب علم بھی تھے، صاحب عزت بھی تھے اور نواسہ رسول بھی تھے، اور آپ نے اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں آنکھ کھولی تھی، تو آپ سے زیادہ شریعت اور طریقت اور امور خلافت کو کون سمجھ سکتا تھا، لہٰذا آپ ہی مستحق تھے۔ خلافت اور حکومت کی باغ ڈور آپ کو سونپی جانی چاہیے تھی، لیکن حضرت امیر معاویہ کا نااہل بیٹا یزید جبراً مسلمانوں کا حاکم بن بیٹھا، اور حاکم بننے کے بعد اس نے چاروں طرف اسلامی ملکوں میں خط روانہ کیا اور وہاں کے گورنروں سے یہ مطالبہ کیا کہ تم سب کے سب اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے ملک میں میرے نام کی بیعت لو وہاں کے لوگوں سے۔ مدینہ منورہ میں اس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اکابر صحابہ کرام اور صحابہ کرام کی اولاد جیسے حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ حضرات موجود تھے، اور دوسری شخصیتیں بھی تھیں، سیدنا امام حسین بھی تھے۔ وہاں کے گورنر ولید بن عقبہ کے پاس بھی یزید کا خط آیا، اور اس میں یہ درج تھا کہ تم جلد سے جلد میرے نام کی مدینہ کے لوگوں سے بیعت لو، اور خاص طور پر ان لوگوں سے جس میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا نام سر فہرست تھا۔ ان سے کہا گیا کہ ان سے پہلی فرصت میں میرے نام کی بیعت لی جائے، لیکن چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اکابر صحابہ کرام اور صحابہ کرام کی اولادیں یہ بخوبی جانتے تھے حضرات کہ یزید بیعت کا مستحق کسی بھی حالت میں قطعا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے کارنامے اور اس کی زندگی کے معمولات جو تھے وہ شریعت سے ہٹ کر تھے، اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی ہوئی اور لائی ہوئی شریعت سے اس کی زندگی ہٹ کر تھی۔ اس لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ انکار کس صورت میں کیا، کیسے کیا، اس کے بعد حالات کیسے بنے، کیا بنے، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں عرض کروں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میری اس ویڈیو میں پہلی مرتبہ آئے ہیں یا پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ آنے والی جو ویڈیو ہیں انشاءاللہ جس میں ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت کے واقعات پیش کریں گے، وہ آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں۔
اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور خاص طور پر اپنے احباب کو بھی سنائیں، دکھائیں، بتائیں، اور اپنے گھروں کی ماں بہنوں کو بھی زیادہ سے زیادہ دکھائیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کا واقعہ آئندہ عرض کروں گا۔ آپ میرے اس سلسلے سے وابستہ اور جڑے رہیں۔